الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے۔ آج کا جو درس ہے وہ یہ رہے گا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی جو بیان کیے جائیں گے ان اعمال کو انجام دینے سے ہمارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ لوگ مسواک کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو کسی بھی طریقے کا اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ گلے کے اندر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہے کہ ایک انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھا، وقت ہو گیا، نہانے کی اس کو ضرورت ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ نہا لے، لیکن اگر سحری کا وقت ہے سحری کھائے کہ وہ نہائے، اگر وہ نہائے تو سحری چلے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی انسان فجر کے بعد بھی اگر غسل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ طلوع فجر کے بعد اللہ کے نبی نے غسل کیا تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان فجر کے بعد نعوذ باللہ بیوی سے مجامعت کرے، اس کی سزا اور اس کا معاملہ وہ الگ ہے۔ بات یہ ہے کہ رات میں اگر انسان اپنی بیوی سے ملا ہو یا احتلام ہو گیا ہو، ناپاک ہو گیا ہو، تو اور انسان اٹھا، سحری کا وقت ہے تو پہلے وہ سحری کر لے، اور اگر ٹائم بچتا ہے تو فجر سے پہلے پہلے غسل کر لے، لیکن فجر کے بعد بھی کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے بوس و کنار، کہ ایک انسان روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، یعنی جیما کے علاوہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، لیکن انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ایک انسان اگر آپے سے باہر ہوتا ہے اور منی کا اخراج ہوتا ہے تو پھر اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز جو ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ویسے ہم تو وضو بھی کرتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ وضو کرو، جب آپ ناک میں پانی ڈالو اور روزے کی حالت میں ہو تو مبالغہ نہیں کرنا ہے۔ شریعت عام حالات میں کہتی ہے کہ بالغ فی الاستنشاق، کہ آپ ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، یعنی ایک دم اوپر تک چڑھانا چاہیے، لیکن جب روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ اوپر تک نہیں چڑھانا ہے، لیکن انسان ناک میں پانی ڈال سکتا ہے۔ پھر اسی طرح وقت ضرورت کوئی چیز چکھ بھی سکتے ہیں۔ وقت ضرورت کوئی چیز چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گلے کے اندر جائے، ہوتا یہ ہے کہ انسان زبان پہ رکھے تو ٹیسٹ مل جاتا ہے۔ مائیں بہنیں کھانا بناتی ہیں، کوئی کبھی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو زبان پہ کوئی چیز اگر رکھ کے چکھنا ہو، ٹیسٹ اس کا لینا ہو تو انسان لے سکتا ہے، گلے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اس تعلق سے حدیث بھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ پوری باتیں آ جائیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ استحاضہ کا خون، ایک ہوتا ہے حیض کا خون جو مہینہ وار آتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہفتہ گزر جاتا ہے، 10 دن گزر جاتا ہے، لیکن ماؤں بہنوں کا خون مسلسل آتے رہتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استحاضے کا خون۔ اگر مرد یا عورت کو اگر اگلی شرمگاہ سے اگر کوئی خون نکلتا ہے تو اس سے بھی کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے، اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سرما لگانا، آپ روزے کی حالت میں سرما وغیرہ لگا سکتے ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سرمے وغیرہ کی بات آئی ہے تو آنکھ میں کوئی انسان دوا ڈالنا ہے، انسان بیمار ہے، تکلیف ہے آنکھ میں، تو آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتا ہے، گرچہ وہ حلق میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے، آپ جب آنکھ میں ڈالو تو حلق میں محسوس ہوتا ہے کہ جا رہا ہے، اس سے بھی کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح انجیکشن لگوانا، طاقت کا انجیکشن جو ہوتا ہے غذائی والا، وہ تو حرام، وہ مطلب اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر وہ لگواتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن انسان بخار کا ہے، انسولین وغیرہ ہے، شوگر وغیرہ کا جو ہوتا ہے، اس طرح کا دیگر اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو انسان لگوانا چاہتا ہے انجیکشن تو انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے جو نویں چیز ہے کہ بھول کر کھانا پینا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھوک میں کھا پی لیا، بخاری مسلم کی جو روایت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، لیکن جیسے یاد آئے جیسے رک جائے گا، جیسے یاد آ جائے وہ جیسے فوراً رک جائے گا۔ اسی طرح سخت گرمی میں کبھی کبھار انسان کو گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، سر پہ پانی ڈال رہا ہے، بار بار نہا رہا ہے، کام کر کے تھک گیا ہے، پورا ایک دم ٹوٹی چالو کر کے اس کے نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس گلے کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ تھوک اور گرد و غبار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تھوک بار بار آتا ہے، اس کو نگلنا، بلغم
اس کو بھی نگل سکتے ہیں. ناک کا پانی کبھی کبھی ہوتا ہے ہم کرتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتا ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گرد و غبار کبھی کبھی ہوتا ہے, انسان کام کر رہا ہوتا ہے, گرد و غبار دھول, بائک چلا رہا ہے, دھول وغیرہ آ رہا ہے, ناک کے راستے سے, منہ کے راستے سے کبھی کبھی اندر چلے جاتے ہیں. انسان سوچتا ہے کیا ہوا, کوئی فرق نہیں پڑتا, روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کان میں دوا ڈالنا, کان میں دوا ڈالنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی طرح انہیلر, جو دما کے مریض ہوتے ہیں جن کو بار بار سانس پھولنے کی بیماری ہوتی ہے, تو وہ انہیلر ایک آتا ہے, تو اس کو بھی سونگھنے سے کوئی روزے پہ اثر نہیں پڑتا. انجیکشن, جیسا کہ بات ابھی چل رہی تھی, آکسیجن, آکسیجن اگر کوئی لیتا ہے, آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی کسی شخص کو, تو آکسیجن بھی وہ لے سکتا ہے. اس طرح خون ٹیسٹ کروانا, اس کو ضرورت ہے, خون ٹیسٹ کروانا چاہتا ہے تو خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے. اس طرح حجامہ بھی کروا سکتا ہے, حجامہ بھی, اس میں بھی خون نکلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خوشبو کا استعمال, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو سونگیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خوشبو لگاؤ, اللہ کے نبی لگاتے تھے, اچھی چیز ہے. احتلام, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان روزے کی حالت میں سو رہا ہے, فجر بعد سویا اور پھر احتلام ہو گیا. یاد رکھیے احتلام ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیند کی حالت میں منی کا خارج ہونا, نیند کی حالت میں منی کا خارج ہونا, اس کو ہم احتلام کہتے ہیں. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پہ. لیکن جان بوجھ کر جاگتے ہوئے کسی ذریعے سے, چاہے وہ بیوی کے ذریعے سے, چاہے اپنے ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے, یا کسی اور ذرائع سے اگر انسان منی کا اخراج کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم بھی ہے, اور اس کا روزہ بھی فاسد اور بیکار ہو جائے گا. یہ نیند کی حالت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان سو رہا ہے اور نکل گیا. اس کے بعد بلغم کی جیسے کی بات ہو چکی ہے. قے آنا, الٹی جس کو ہم کہتے ہیں, اگر قے آتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک ہوتا ہے اچھا جان بوجھ کے کوئی قے کرتا ہے, انگلی ڈالا, کوئی کٹی ڈکار آ رہی ہے, انگلی ڈال کے قے کر رہا ہے, تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے اپنے آپ سے آنا, انسان زیادہ کھا لیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کھانے پہ اثر پڑ جاتا ہے, اپنے آپ الٹی ہو جاتا ہے, قے آ جاتی, تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آخری چیز جو میں نے ذکر کیا ہے کہ دانت نکلوانا, دانت کوئی نکلواتا ہے تو اس میں بھی خون نکلتا ہے اور دیگر مسئلے ہوتے ہیں, کبھی کبھی انجیکشن بھی لگوانا پڑتا ہے سن وغیرہ کا, تو اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ بارگاہ میں تو مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.